السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، ڈاکٹر اختر اعظمی ہمارے ملک کے ایک معروف دانشور ہیں، مصنف ہیں، مقرر ہیں، مدرس ہیں، پروفیسر ہیں، کئی کتابوں کے مؤلف بھی ہیں، پی ایچ ڈی ہیں۔ لاہور میں ابھی سروس کر رہے ہیں صدر شعبہ۔ کئی کتابیں لکھی، ایک کتاب ان کی کچھ دنوں سے میرے مطالعے میں تھی، آداب اختلاف، کو 500 صفحات کی کتاب ہے، کمال کی کتاب ہے۔ نبض کی تشخیص کی ہے، نبض کا علاج بیان کیا، اور علاج بھی ایسا جو دسترس میں آنے والا ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اپنے محلے کے جو خطباء ہیں، جو واعظین ہیں، ان کو ہدیہ کی جائے، پڑھیں تاکہ انہیں اختلاف کے آداب سے، قرائن سے آگاہی ہو۔ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں جو حبس ہے، جو گھٹن ہے، جو گالی گلوچ ہے، جو تلخی ہے، جو ترشی ہے، جو جذباتیت ہے، ایک بارودی سرنگوں جیسا ماحول بنا ہوا ہے۔ اس میں کچھ کمی آ سکتی ہے، کچھ گفتگو ہو سکتی ہے، کچھ ڈائیلاگز ہو سکتے ہیں، کچھ مکالمہ ہو سکتا ہے، ٹیمپرمنٹ میں کچھ کمی آ سکتی ہے، فشار خون کچھ اعتدال پہ آ سکتا ہے، بی پی نارمل ہو سکتا ہے اگر اس کتاب کا مطالعہ کر لیں۔ اس کتاب کے صفحہ 39 پہ انہوں نے ایک بہت ہولناک حقیقت سے ایک پردہ اٹھایا ہے، بہت خوفناک حقیقت۔ میں سنتا تھا لیکن میرے پاس اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے آداب اختلاف کتاب کے صفحہ 39 پر ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ 1940 کے عشرے میں انڈیا کے صوبہ یو پی کا ایک گورنر تھا، نواب راحت سعید خان چھتاری، پارٹیشن سے پہلے، جن دنوں ہم کالونی تھے انگلینڈ کی، برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے۔ انگریزوں کا محبوب نظر تھا نواب سعید راحت چھتاری، گورنر تھے یو پی کے۔ ان کو کسی کام کے لیے انگریزوں نے لندن بلایا، جیسے ہدایات دیتے تھے اپنے سارے گورنروں کو۔ وہاں سارے مذاکرات ہوئے، پھر ان کے ایک انگریز دوست نے کہا کہ آپ کو ایک یونیک، ایک منفرد چیز کے میں اس دفعہ ملاقات کرواتا ہوں، انگلینڈ کے لندن کی سب سے خفیہ منفرد چیز۔ پھر اس نے ان کے لیے اجازت نامہ وصول کیا سرکار سے۔ پھر ان کو اپنی گاڑی بٹھا کے لندن کے قریب جو جنگل ہے، جنگلوں کے بیچ میں راستہ گزارتے گزارتے ایک جگہ جا پہنچے۔ وہاں ایک نئی گاڑی کھڑی تھی، اس گاڑی میں یہ ان لوڈ ہوئے، پھر لوڈ ہوئے۔ وہاں آگے گئے تو دیکھتے ہیں، کہنے لگے میں نے دیکھا کہ جنگل کے بیچ میں ایک عمارت ہے بڑی شاہکار، اس پہ خانقاہ کا گمان بھی ہوتا ہے، مدرسے کا گمان بھی ہوتا ہے، دینی تعمیر کا گمان بھی ہوتا ہے، ایک مسجد کا گمان بھی ہوتا ہے، ایسی دینی شاہکار کی بڑی وسیع و عریض ایکڑوں میں پھیلی ہوئی۔ اس نے کہا میں نے یہ آپ کو دکھانی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو ایسی چیز نہیں تھی، ہمارے ہاں مدرسے بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، مغلیہ خاندان کا فن تعمیر کا شاہکار عمارتیں بھی ہیں لاہور میں، تو یہ تو ایسی کوئی یونیک چیز نہیں تھی جس کی خاطر ویزا لیا، ایجنسیوں سے اجازت لی، گاڑیوں کی خفیہ مقامات پہ لے۔ اس نے کہا اندر چلیں۔ اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ سینکڑوں ہزاروں طلبہ عربی لباس میں وہاں پھر رہے ہیں۔ کسی جگہ پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، کسی جگہ پہ تجوید پڑھی جا رہی ہے، کسی جگہ پہ شعبہ حفظ ہے، کسی جگہ پہ حدیث کا مذاکرہ ہے، کسی جگہ پہ سیاستہ کا درس ہے، کسی جگہ پہ تفسیر کے درس ہیں، کسی جگہ بخاری کا درس ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ انگریزوں کے عین سینے کے اوپر اللہ پاک نے یہ فضل کیا کہ دینی مدرسہ ہے، خانقاہ خالص عرب بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، مدرسے کا ماحول۔ لیکن ہمارے مدارس میں چونکہ غربت ہوتی ہے، فنڈ کی کمی ہوتی ہے، وہ فقر و فاقہ نہیں، صفائی ہے انتہائی۔ پھر اس نے کہا دیکھا تو مجھے خوشی ہوئی کہ لندن کے بیچ میں ایک ایسے مدرسے کا قیام۔ تو پھر اس نے آگے ایک لمبے ہال میں لے گیا تو وہاں کچھ نوجوان لیکچر دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا لیکچر سنیں، تو لیکچر سنیں تو حاضر ناظر پر لیکچر، نور بشر پر لیکچر، علم غیب پہ لیکچر، 8-20 تراویح پہ لیکچر، رفع یدین کرنے نہ کرنے پہ لیکچر، تقلید واجب ہے غیر واجب ہے، مقلد غیر مقلد پہ لیکچر، کوا حلال ہے یہ حرام ہے، معراج جسمانی ہوا یا روحانی ہوا،
اونٹ کی سواری کا مسنون طریقہ کیا ہے، معوذتین قرآن مجید میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، انگوٹھا چومنے کا مسنون، اس قسم کے مسائل جو ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں تھے، وہاں وہ مناظرے ہو رہے ہیں، ایک مناظر کھڑا ہے، آگے 50-60 طلبہ بیٹھے ہیں، وہ ان کو دلائل دے رہا ہے کہ یہ ہے شرک کی تعریف، گستاخیہ عبارتیں جو ہمارے ہاں معروف قسم کے بریلوی، سنی، وہابی، مقلد، غیر مقلد، اس قسم کے جو ہمارے ہاں فرقے پہ جاتے ہیں، اس قسم کے مناظرے ہو رہے ہیں اور وہ ان کو دلائل دے رہے ہیں اور یہ عنوانات ہیں۔ اس نے کہا سنا تو میں سنتا گیا، دیکھتا گیا، یہاں یہ وہاں یہ، تو فروعی مسائل کے، غیر اہم مسائل کے، اختلافی مسائل کے، لڑنے جھگڑنے والے، ڈیبیٹیبل، گالی گلوچ والے عنوانات وہاں زیر بحث ہیں۔ میرے لیے یہ تعجب کی بات تھی کہ یہ حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو پورے قرآن و حدیث میں یہی مسائل ملے، حاضر ناظر کے، نور بشر کے، 8-20 تراویح کے، یا رسول اللہ کہنا نہ کہنا کے، ولیوں سے استمداد کرنا ہے نہیں کرنا، معجزات کیا ہیں، کرامت کیا ہے، کرامت برحق ہے، جادو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اللہ کے محبوب کا سایہ تھا یا نہیں تھا، اس قسم کے مسائل پر وہاں بحثیں ہو رہی ہیں، گروپ بنے ہوئے۔ پھر یہ منظر دکھانے کے بعد یہ صفحہ 39 پہ آداب اختلاف کی کتاب ڈاکٹر اختر اعظمی کی یہ سارا واقعہ لکھا، لمبا واقعہ، میں اس کو بریف کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے تو اس نے کہا، میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ سارے عیسائی ہیں، یہ جو اپنے عربی چوگے میں دیکھے، عربی ٹوپی میں دیکھے، داڑھیوں میں دیکھے، کنگھی مکفہ مسجد صورتیں، یہ سارے عیسائی ہیں۔ ان کو یہاں ٹرین کیا جاتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں فرقہ واریت کا زہر پھیلانے کے لیے، فرقہ وارانہ مسائل کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ تو میں نے پوچھا، کہنے کہ وہ نواب راحت سعید کہتے ہیں، میں نے کہا ان کا اثر ہمارے ملکوں میں کیسے ہوگا؟ کہنے کہ جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں، ماہر ہو جاتے ہیں، فرقہ وارانہ گفتگو میں ان کو فن آ جاتا ہے، لڑانے جھگڑانے کی ترتیب آ جاتی ہے، غیر اہم مسائل کو اہم کرنا، اہم مسائل کو پس منظر میں لے جانا، جب ان معاملات پہ ماہر ہو جاتے ہیں پھر ان کو اٹلی بھیجا جاتا ہے، ترکی بھیجا جاتا ہے، برصغیر پاک و ہند میں بھیجا جاتا ہے، ایران بھیجا جاتا ہے، افغانستان بھیجا جاتا ہے۔ میں نے کہا وہاں کیا کرتے ہیں؟ کہ وہاں ہم ان کو، وہ پیڈ ہوتے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کے گھر والوں کو ملازمت، یہ ان کی ملازمت ہے، وہاں جا کے ان علاقوں میں پھرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جامعۃ الازہر سے فارغ ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی مسجد میں مفت لیکچر دیں گے، مفت امامت کریں گے، مفت صفائی کریں گے، مفت بچوں کو حفظ کریں گے۔ ان میں حافظ بھی ہیں، بخاری کے بھی، ترمذی کے بھی، مسلم کے بھی، سیاستہ کی حدیثیں یاد ہیں ان کو۔ یہ وہاں چلے جاتے ہیں غریب بستیوں میں، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو ایک امام مل گیا جس نے خاک روب بھی ہے، امام بھی ہے، مؤذن بھی ہے، خطیب بھی ہے، تو مفت مل جاتے ہیں۔ پھر یہ وہاں ان کے بیچ میں فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، دین کی بجائے فرقہ، اسلام کی بجائے مسلک، متفق علیہ مسائل کی بجائے فروعی مسائل، ضروری مسائل کی بجائے غیر ضروری مسائل کو یہ ہوا دیتے ہیں۔ پھر عوام میں چنگاریاں کاشت ہو جاتی ہیں، عوام میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہم نے تجربہ کر رہے تھے کافی عرصے سے کہ مسلمانوں کو اگر کمزور کرنا ہو، کھوکھلا کرنا ہو، مقام گرانا ہو، دنیا میں بے حیثیت کرنا ہو، تو ہمارے دانشور نے کہا کہ ان کے بیچ میں فرقہ واریت کی آگ لگا دو، ان کو دین سے ہٹاؤ، ضروری مسائل سے ہٹاؤ، ضروری کاموں سے ہٹاؤ، فرقہ واریت میں ڈالو۔ جب یہ مسلمان فرقہ واریت میں چلے گئے تو قرآن کہتا ہے فرقہ واریت، اللہ کے 3 عذاب ہیں، آسمان سے پتھر آتا ہے یا زمین میں زلزلے ہوتے ہیں، یا لوگوں میں فرقہ واریت آ جاتی ہے، لوگ مسالک پہ چل پڑتے ہیں۔ اب ہر سال ایک لاٹ تیار ہوتی ہے جو ان ممالک میں بھیج جاتی ہے، وہ جا کے کام کرتے ہیں، ہمیں اس کی فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جی وہاں یہ ہو رہا ہے، لڑائیاں شروع ہو گئی، نور بشر پر لڑائیاں شروع ہو گئی۔ پھر وہاں اپنے عالم تیار کرتے ہیں، وہ پھر ان کے پروگرام کو، ان کی فکری منشور کو جو لندن کے مضافات میں ہم نے شروع کی، اس مضافاتی سوچ کو وہاں مسلمان جو جینون مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں، والدین مسلمان ہیں، ان کے اندر ان مسائل کے شوق دلاتے ہیں، پھر وہاں سے عالم تیار کرتے ہیں، ان کے اندر یہ شوق، یہ رغبت، پھر جب وہ شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے آگے شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح 2-3 نسلیں ہم نے کوشش کر کے مسلمانوں کے بیچ میں ڈال دی ہیں۔ اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتے چونکہ مسلمان فرقہ واریت میں چلے گئے۔ قرآن مجید کے بقول فرقہ واریت عذاب ہے اور فرقہ پرست کیونکہ نبی رحمت کی محنت کا مخالف ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کی محنت کیا ہے؟ آپس میں جوڑنا،
فرقہ پرست کی محنت کے آپس میں توڑنا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول بڑا شاندار ہے، وہ کہتے ہیں فرقہ وارانہ مسائل، فروعی مسائل مستحب ہوتے ہیں، مباح ہوتے ہیں، سنت ہوتے ہیں، لیکن آپس کے اتحاد فرض ہے۔ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے کبھی فروعی مسائل کی قربانی دینی پڑے تو یہ بڑا ہی دین کی خدمت ہے۔ اللہ کے محبوب تشریف کیوں لائے؟ تاکہ جوڑ بٹھائیں۔ فرقہ پرست کی محنت کیا ہوتی ہے؟ از اول تا آخر تاکہ توڑ پیدا کریں، لڑائی پیدا کریں۔ جب فرقہ واریت، اس لیے اہل نظر کی کوشش ہوتی ہے کہ کس طرح کوشش کر کے فرقہ واریت کو بند کریں۔ 20 جون 1920 کو شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ طویل قید کاٹ کے جزائر مالٹا سے جب رہا ہوئے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ لمبا قید کا زمانہ، مار پیٹ، تشدد، ذہنی اذیت۔ جب لمبی قید کاٹ کے شیخ الہند محمود الحسن رہا ہو کے آئے تو انہوں نے استقبالیہ دیا گیا تو انہوں نے استقبالیہ میں کہا میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں، بات نہیں کر سکتا، صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ان 2 باتوں کو اللہ کرے تم لے لو تو ہمیں کھویا ہوا مقام، کھویا ہوا وقار، کھویا ہوا عزت، کھوئی ہوئی تمکنت وہ دوبارہ مسلمانوں کو مل سکتی ہے۔ میں نے کہنے لگے جیل کی سلاخوں میں، طویل تنہائی کی راتوں میں، جو میں نے جیل کے اندر لمبا زمانہ گزارا جزائر مالٹا میں نے اس بات پہ غور کیا کہ مسلمانوں کو کھویا ہوا مقام کیسے مل سکتا ہے، تو 2 چیزیں سمجھ آئیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں، عروۃ الوثقی۔ وہ جو اہل علم نے لکھا نا انجیناہ اصحاب السفینہ، ہم نے نوح اور نوح کی کشتی میں بیٹھنے والوں کو نجات دی، تو اس امت کا سفینہ کیا ہے؟ تو اس امت کا سفینہ قرآن ہے۔ ایک میں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، کوشش کیجیے، اس سے مسلمانوں کو وقار مل سکتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر راوی ہیں کہ اللہ اس قرآن کی برکت سے مسلمانوں کو عروج دے گا۔ تو مسلمان اور قرآن مشرق مغرب کی طرف جا چکے ہیں۔ قرآن مشرق میں مسلمان مغرب میں، قرآن شمال میں، مسلمان جنوب میں، رابطہ برائے نام رہ گیا۔ صرف کبھی قسم اٹھانی ہو، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو پہلی صورت یہ ہے، شیخ الہند فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو قرآن کے سائے میں لے جائے، قرآن کی تعلیمات سے جوڑا جائے، اور قرآن بنیادی باتیں کرتا ہے۔ پورے قرآن مجید کو کھول جائے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا مہینہ کون سا تھا، میلاد کی دائیاں کون سی تھیں، میلاد کا شہر کون سا تھا، میلاد کا وقت کون سا تھا، تو پورا قرآن اس میں خاموش ہے۔ قرآن کہتا ہے میرے محبوب 12 کو آئے، 9 کو آئے، 8 کو آئے، مکہ میں آئے، 4:20 پہ آئے۔ یہ ساری باتیں سیکنڈری ہیں، اس کا تمہاری ہدایت سے کیا تعلق ہے؟ تم یہ دیکھو کہ میرے محبوب آئے اور کیا لے کے آئے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، آگے چھوٹی چھوٹی باتوں کو قرآن ڈسکس نہیں کرتا۔ تو قرآن کے ساتھ اگر تعلق مل گیا تو فرقہ پرست جتنا بھی ہوگا وہ قرآن سے دور ہوگا۔ فرقے، اس لیے عربوں میں فرقے کم ہیں چونکہ ان کی ایکسیس اور اپروچ قرآن تک ہے۔ عجم میں فرقے زیادہ ہیں چونکہ ان کے قرآن تک دسترس کوئی نہیں، اور نمبر 2 جو قرآن جو آگے سامعین ہیں ان کو پتہ کوئی نہیں خطیب کیا کہہ رہا ہے، عرب تو فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کہا۔ تو جب قرآن سے دوری ہوگی تو فرقہ واریت آئے گی، مسالکزم آئے گا، پھٹن آئے گی، توڑ آئے گی، دراڑیں آئیں گی، قطع رحمی آئے گی، قطع تلقی آئے گی، اور مسلمانوں کی ہوا نکل جائے گی، پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ دوسرا فرمانے لگے میں نے جیل کی سلاخوں میں، جزائر مالٹا میں جب میں نے غور کیا تو دوسرا میرے ذہن میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو فرقہ واریت سے دور رکھا جائے۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی تشخیص تھی۔ 2 نکاتی ایجنڈا اس امت مسلمہ کو کھویا مقام دے سکتا ہے: قرآن کی قربت، قرآن کا سایہ، قرآن کے ہاتھ میں انگلی دینا، قرآن کے سائے میں آنا، قرآن کے ساتھ چلنا، قرآن کا اوبے کرنا، یہ پہلا ہے۔ اور دوسرا فرقہ واریت سے نجات، فرقوں سے بچیں۔ اس لیے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ اقبال مرحوم کو جب انور شاہ کشمیری کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا تو بعد میں فخر کرتے کہ میں آج اتنا وقت مولانا انور شاہ کشمیری کے پاس گزارا۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قادیان میں ختم نبوت کانفرنس تھی تو مولانا انور شاہ کشمیری تشریف لے ہوئے تھے۔ کہنے لگے مجھے ملے تو ٹھنڈا سانس بھر کے کہنے لگے انور شاہ، کہنے لگے مفتی شفیع ہم نے ساری زندگی خراب کر دی۔ میں نے کہا جی کیا ہوا آپ سے؟ تو اللہ نے اتنا کام لیا، حدیث کا، فقہ کا، مسائل کا،
دین کا۔ کہنے لگے مفتی شفیع ہماری زندگی کی ساری محنت اس بات پہ رہی کہ فقہ حنفی کو اولا اور بقیہ فقہ کو غیر اولا ثابت کیا جائے۔ فقہ حنفی کے مسائل اعلیٰ ہیں، عرف ہیں، قرآن و سنت کے قریب ہیں۔ بقیہ مسائل پر فقہ حنفی کے مسائل کو برتری دینا، اس کے لیے دلائل تلاش کرنا، اس کے لیے وجود تلاش کرنا، اس بات میں انور شاہ کشمیری کی پوری عمر گزر گئی، خود فرمانے لگی۔ حالانکہ قیامت والے دن اللہ پاک نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم دنیا میں جا کے حنفیت کو، شافعیت کو، مالکیت کو، حنبلیت کو ترجیح دیا تھے، یہ نہیں پوچھنا۔ اور چاروں ائمہ اللہ کے نزدیک معجور ہیں، مغفور ہیں، اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا کہ تمہارا یہ قول غلط تھا، تمہارا یہ عمل غلط تھا۔ کاش ہم لوگوں کو اس کی بجائے دین کی طرف جوڑتے۔ فرقہ واریت کی موت ہے۔ فرقہ واریت کے 3 بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علماء بے توقیر ہو جاتے ہیں جب فرقہ واریت عام ہوتی ہے۔ اب کسی کو مولوی کو کاٹ کھانے کو آتا ہے، حمام میں لکھا ہوتا ہے مذہبی گفتگو کرنا منع ہے، یعنی حمام کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے مذہبی گفتگو کرنا منع ہے۔ ہر گفتگو پہ آپ گھنٹوں گفتگو کریں، آپ کول رہیں گے، ٹھنڈے رہیں گے، متوازن رہیں گے، پرسکون رہیں گے، لیکن 2 موضوعات پہ گفتگو کریں تو 2 منٹ کے بعد آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کا لہجہ، آپ کی زبان باہر نکل جائے گی۔ ایک سیاسی موضوع، ایک مسل کی موضوع، ان 2 موضوعات پہ کہیں بات کر کے دیکھ لیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ پھٹ جائیں گے، فشار خون بڑھ جائے گا، جھاگ نکلے گی، آنکھیں لال پھر ہو جائیں گی، ہاتھوں میں کپ کپاڑ چھڑ جائے گی، آستینیں چڑھ جائیں گی، کاٹ کھانے کو آ جائیں گے۔ یہ 2 موضوعات ایسے ہیں۔ تو جب فرقہ واریت عام ہوتی ہے تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ علماء بے توقیر ہو جاتے ہیں، بے آبرو ہو جاتے ہیں، بے وقت ہو جاتے ہیں، بے حیثیت ہو جاتے ہیں۔ وجہ، جب ایک مسجد کے اندر ایک عالم کھڑا ہو کر مسجد میں، محراب میں، منبر میں دوسرے عالم کو گالیاں دیتا ہے، اور وہ دوسرا عالم حافظ ہے، عالم ہے، سیاست پڑھا ہے، درس نظامی کی ہے، قاری ہے، محدث ہے، اور جب یہ عالم اس عالم کو ان تمام چیزوں کے باوجود گالیاں دیتا ہے، الٹے نام پکارتا ہے، ماں بہن ایک کرتا ہے، گمراہ کہتا ہے، ذلیل کہتا ہے، کتا کہتا ہے، سور کہتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ عوام کہتے ہیں اگر علماء قابل عزت ہوتے تو علماء عزت کرتے۔ جب عالم کی ماں بہن ایک کر رہا ہے، ذلیل، گمراہ، ڈیگریڈ، ذلیل، اس قسم کی اور ایسی بے نقط گالیاں سناتے ہیں دوسرے کو منبر و محراب پر، تھپڑ مارنا، ٹوپی اتارنا، جھاگ نکالنا، منہ پھیلانا، گالی دینا، تو اس سے جہاں اس عالم کا جس کے خلاف یہ منبر کا خطیب گالیاں دے رہا ہے اس کا مقام گرتا ہے، مطلقاً علماء کا مقام گر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں عالم کا مقام جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ قرآن نے علماء کے بارے میں کیا کہا، حدیث نے علماء کے بارے میں کیا کہا، آثار صحابہ میں علماء کے بارے میں کیا کہا، محدثین نے علماء کے بارے میں کیا کہا، فقہاء نے، تو عالم بہتر جانتا ہے عالم کا سونا کتنا وقت والا ہے، عالم کے قلم کی سیاہی کتنی وقت والی ہے، عالم کے بول کا کتنا وزن ہے، عالم کی گفتگو کا۔ تو جب ایک عالم دوسرے عالم کی سرجری کر رہا ہے، آپریشن کر رہا ہے، چیر پھاڑ کر رہا ہے، بے نقص سنا رہا ہے، 6 پشتوں تک ذلیل کر رہا ہے اس کو، وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً اگر عالم قابل عزت چیز ہوتی تو عالم کا احترام کرتا۔ تو فرقہ واریت کے ماحول میں عالم بے توقیر ہوتے ہیں، اور جب عالم بے آبرو ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو دین کے چشمے تک پہنچنے کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عالم، مولوی، ملا ایک گالی بنا دی گئی، اور اس گالی کے بنانے میں نمایاں کردار اس قبیلے کے اپنے قبیلے کا ہے۔ کوئی ڈاکٹر پہ نہیں برسے گا، کوئی وکیل پہ نہیں برسے گا، کوئی پروفیسر پہ نہیں برسے گا، لیکن عالم کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عالم بے وقت ہو جاتے ہیں، اور جب عالم بے وقت ہوئے تو علم بے وقت ہوتا ہے، جب علم بے وقت ہو تو لوگوں کو دینی کونسلنگ کا موقع نہیں ملتا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ غیر ضروری مسائل ضروری بن جاتے ہیں، اور ضروری مسائل پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ ہر مسلک کے ماننے والے غیر ضروری مسائل میں لگے ہوئے ہیں، جن باتوں پہ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، حیاتی ہیں، مماتی ہیں، ہاتھ اوپر ہے، نیچے ہے، آمین اوپر ہے، نیچے ہے، 8 ہیں، 20 ہیں، ان مسائل پہ سود، جھوٹ، غیبت، چغلی، حرام خوری، بے پردگی، موسیقی، گالی گلوچ، تکبر، آوارگی، جو اصل مسائل امت کے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، تقوی ہے، طہارت ہے، مسنون زندگی ہے، صحابہ سے پیار ہے، اہل اللہ سے پیار ہے، اخلاق، وہ نہیں، چند ایک مسائل پہ آ جائے گا اور بے عملی بن جائے گی، فرقہ واریت ہو جائے گی۔
بد عمل لوگوں کو اپنے ہاتھوں میں قابو رکھنے کے لیے ہر فرقے کا عالم ایسے چند ٹوٹکے بتا دے گا جس کے بعد کہے گا اگر تم یہ کر لو تو بخشش راستے کی چیز ہے، جنت تو تمہارے انتظار میں کھڑی ہے، بھئی یہ کام کر لو بخشش تمہاری دہلیز پہ آ گئی۔ چند رسمی رواجی مسلک کی باتیں، جب ایک آدم کو یقین ہوتا ہے کہ اتنے کام کرنے سے جنت واجب ہے، بخشش یقینی ہے، اور جنت کی ٹکٹیں میرے پاس ہیں اور جنت کے بالا خانہ میرے مقدر ہو گئے، اور عالم قسمیں اٹھاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے سود چھوڑنے کی، کیا ضرورت ہے بیٹی کو حق دینے کی، کیا ضرورت ہے قرضے واپس کرنے کی، کیا ضرورت ہے جھوٹ چھوڑنے کی، کیا ضرورت ہے بیٹیوں کو پردہ کرانے کی، جنت تو واجب ہوگی۔ غیر ضروری مسائل ہو جاتے ہیں، علماء سے نفرت آ جاتی ہے۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ رواداری نہیں رہتی، گھٹن، تعصب، ایسی چیخ پکار مار پیٹ کا ماحول ہوتا ہے، تھوڑی سی بات کرو کاٹ کھانے کو آئیں گے، ہلکی سی بات کرو پھٹ پڑیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ فرقہ واریت سے بچنا فرض عین ہے، اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے قربانی دو۔ فرقہ واریت سے بچنے کے 3 طریقے تو آپ کے لیے عرض میں نے پہلے بھی کیے تھے، پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمان کہیں، اس کے نیچے جس چشمے سے پانی پیتے ہیں، آپ کا جو سکول آف تھاٹ جو بھی ہے، مکتبہ فکر جو بھی ہے، جو بھی کرتے ہیں آپ کو مبارک ہو، لیکن اس کو مسلمان ہونے کے ساتھ نام نہ لگائیں۔ آپ حنفی ہیں، آپ مالکی ہیں، آپ سہروردی ہیں، آپ چشتی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ مقلد ہیں، آپ غیر مقلد ہیں، جو سکول آف تھاٹ آپ کو پسند ہے، جس کی ریسرچ آپ کو پسند ہے، جس مکتبہ فکر کی تحقیق آپ کو پسند ہے، اس پہ عمل کریں، لیکن اس کو نام کا حصہ نہ بنائیں۔ جب پوچھیں آپ کون ہیں، کہ میں مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے کے علاوہ کسی چیز کو اپنے تعارف کا حصہ نہ بنائیں، یہ کر لیں تو فرقہ واریت کی موت آ جائے گی، یہ جراثیم، یہ مرض، یہ پس ختم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف ایک مکتبہ فکر کی نہ سنیں، ہر ایک کی سنا کریں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اختلافی باتیں کبھی عوام میں نہ کریں، عوام میں کبھی بھی اختلافی باتیں نہ کریں، اگر کریں گے تو نقصان کیا ہوگا، ہر ایک کو پتہ نہیں ہوگا۔ جب مثلا ایک بات کے قائل ابن مسعود ایک بات کے قائل ہیں، حضرت ابو ہریرہ ایک بات کے قائل ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ایک بات کے قائل ہیں، جو فرقہ ایک بات کا قائل ہوگا وہ صرف اسی موقف کو عوام کے سامنے رکھے گا، یہ نہیں بتائے گا کہ دوسرے موقف کے پیچھے بھی صحابہ کھڑے ہیں۔ وہ یوں ثابت کرے گا کہ حق سر تپا تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ جو نہیں ہے وہ سر تپا باطل ہے۔ جب عوام میں فرقہ وارانہ مسائل آ جاتے ہیں تو پھر جذباتیت آتی ہے، غصہ آتا ہے، کیونکہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے اختلاف کرنے، حق صرف ضروری نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ ہو، حق دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ سنایا تھا آپ کو کہ مدینہ منورہ میں غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا ہر شخص عصر کی نماز قریضہ پڑھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ یہودی عورت کا جنازہ اٹھا گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، اب کیوں کھڑے ہوئے؟ بعض نے کہا کہ فرشتے ہر جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں اس لیے کھڑے ہوئے، یہ فہم تھا۔ بعض نے کہا کہ اس یہودی عورت کے ساتھ گزرنے والوں کے غم کو پورا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو گئے تاکہ غم زدگان کی تسلی ہو جائے، مقصد دل آزاری نہیں دل جوئی تھا۔ بعض نے کہا کہ جنازہ اوپر جا رہا تھا، آپ کے ذہن میں آیا کہ یہودی عورت کا جنازہ میرے سے اوپر نہ ہو جائے اس لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ایک بات آپ نے واضح نہیں فرمائی کہ میں کیوں کھڑا ہوا، بعد میں اہل علم نے اس کھڑے ہونے کی علت بیان کی۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، کھڑا ہوا جائے گا صرف مسلمان کے اکرام کے لیے، یہودی کے لیے کھڑا نہیں ہو جائے گا، یہ تخصص صرف نبوت کا تھا، حضور کھڑے ہوئے، باقی قیامت تک ہر غیر مسلم کے لیے مسلمان کھڑا نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک بات کی، اس بات کے کئی اینگل نکلے۔ اب جو فرقہ پرست مولوی ہوتا ہے وہ صرف ایک پہلو رکھتا ہے، بقیہ پہلو نہیں رکھتا تھا کہ عوام میں اعتدال آ جائے، بھئی یہ فلاں تابعی کا قول ہے، یہ فلاں صحابی کا قول ہے۔ امام احمد بن حنبل اس بات کے قائل ہیں کہ خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ وضو نکل جائے تو خون نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ دونوں ایک طرف وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ اوپر نیچے باندھنے والے یہ نہیں کہتے کہ جس کے ہاتھ نیچے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی، جس کے ہاتھ اوپر ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی، کہتے ہیں اگر 100 نمبر تھے تو اس کو 90 ملے ہیں، مجھے 100 مل گئے، یہ کہتے ہیں۔ لیکن امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ہوا، امام سعید بن مسیب کہتے ہیں اس کا وضو ہو گیا، امام مالک کہتے ہیں اس کا وضو ہو گیا۔ میں نے پچھلے جو میں عرض کیا تھا غالباً کہ ہارون رشید مالکی ہے، ہارون رشید مالکی ہے، اور امام مالک سے اس نے موطا پڑھی امام مالک کی،
ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہیں۔ اب احناف کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے خون نکلنے سے، مالکیہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا خون نکلنے سے، دونوں کے پیچھے حدیثیں ہیں۔ اب جو فرقہ پرست ہے وہ صرف ایک بات بتائے گا جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں گے کہ جس کا وضو ٹوٹا، خون نکلا، وضو ٹوٹ گیا، اور جس نے پڑھی وہ یہ نہیں بتائے گا کہ جو دوسرے کہتے ہیں کہ خون نکلنے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے پاس یہ حدیث ہے۔ اگر تو دونوں حدیثیں بتاتا تو تعصب نہ ہوتا، رواداری نہ ہوتی، سختی نہ ہوتی، نرمی ہوتی، کہ دونوں کے پاس صحابہ ہیں، دونوں کے پاس حدیث ہے، صرف حدیث پہلے زمانے کی کون سی ہے، دوسرے کی کون سی، اس میں تو فرقہ پرست صرف ایک بات بتاتا ہے، تو دوسرا فرقہ سمجھ لیتا ہے کہ حق وہی ہے جو میرے ساتھ ہے۔ اب ہارون الرشید نے قاضی بنایا مالکیوں کی بجائے حنفی کو، حالانکہ خود مالکی تھا ہارون الرشید، لیکن چیف جسٹس بنایا حنفی کو۔ پچھنے لگائے، جونکیں لگوائیں ہارون الرشید نے، تو جونکیں لگانے کے بعد کہنے لگے ابو یوسف سے نماز پڑھ لیں، نماز کا وقت گزر گیا، کرنے پڑھ لیتے ہیں۔ تو امامت کی ہارون الرشید نے، اور پیچھے نماز کھڑے ہو کے پڑھی امام ابو یوسف نے۔ اب امام ابو یوسف کے نزدیک پچھنے لگانے سے، جونکیں لگانے سے، خون نکالنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ ہارون الرشید کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، سعید بن جبیر کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، انہوں نے نماز پڑھا دی۔ بعد میں کسی آدمی نے پوچھا امام ابو یوسف سے کہ جب اس آدمی کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی جس نے جونکیں لگوائیں تھیں اور وضو خون نکلا تھا، تو امام ابو یوسف کہنے لگے اس کی فقہ کے مطابق اس کا وضو ٹھیک تھا۔ اس نے جو تحقیق کی، امام مالک نے جو تحقیق کی، امام مالک کو حدیث ملی، حدیث میں یہ تھا کہ اللہ کے محبوب کا خون مبارک نکلا اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اب ہم اس روایت کو مانتے ہیں کہ یہ بات خالصتاً اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، عامت الناس کے ساتھ نہیں ہے۔ امام مالک کہتے ہیں عامت الناس کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہے، صرف اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں ہے کہ ان کا وضو، ان کا خون مبارک نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، باقیوں کا ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ استنباط ہے، فہم ہے۔ تو کہنے لگے ہارون الرشید کی تحقیق یہ ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا وضو ہو گیا، اس کی نماز ہوگی۔ تو جب اس کی نماز ہو رہی ہے تو میری نماز پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں، جب مجھے یہ کیفیت ہوگی تو میرے اگر خون میرا نکلے گا تو میں وضو کروں گا اور نماز پڑھاؤں گا، چونکہ میری تحقیق یہ ہے۔ لیکن جو مصلی پہ کھڑا ہے اس کی تحقیق کے مطابق اس کا وضو ٹھیک ہے تو پیچھے نماز پڑھ لے۔ جب سارے مسائل سامنے ہوتے ہیں تو تعصب نہیں ہوتا، ہٹ درمی نہیں ہوتی، ایسے گھٹن نہیں ہوتی، جامد نہیں ہوتا، آدمی سمجھتا ہے بات کو۔ اور پھر قیامت والے دن فرمانے لگے قیامت والے دن مقتدی کی نماز کی قبولیت کی شرط امام کی نماز نہیں ہوگی کہ کس امام کے پیچھے پڑھی اس امام کی نماز لاؤ، پھر ہم پرکھیں گے کہ اس کی نماز ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ نماز کی قبولیت میں امام کا ہونا ضروری نہیں ہے، امام قبولیت نماز کی شرائط میں نہیں ہے۔ امام تو ایک سنت ہے جماعت کرانے کے لیے، نماز کے فرائض اور ہیں۔ تو جب نماز تولی جائے گی تو امام کی نماز کے ساتھ نہیں تولی جائے گی، نماز ہر آدمی کی اکیلی تولی جائے گی۔ اور میں نے پچھنے لگایا، میں نے وضو کر لیا تھا، میرا وضو کے ساتھ نماز ہوئی۔ اگر بقول میرے ہارون الرشید کی نماز نہیں ہوئی، میری تو وضو والی تھی، میری تو ہوگی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دلائل سارے سامنے رکھے جائیں، اور جب ایک دلائل رکھا جاتا ہے تو پھر اڑ جاتے ہیں، سریہ بن جاتے ہیں، بانس بن جاتے ہیں، خشک لکڑی بن جاتے ہیں۔ مجال ہے کہ دوسروں کے بارے سے نرمی ہو جائے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ نمازیں مختلف جگہوں پڑھا کریں، ایک جگہ نماز نہ پڑھا کریں، اس سے فرقہ واریت کا زہر ٹوٹتا ہے۔ کبھی ادھر نماز، کبھی ادھر نماز، کبھی ادھر نماز، سارے مسالے کے درمیان نماز پڑھتے رہا کریں۔ اور تیسرا کام یہ کریں کہ فرقہ پرست لوگوں کی گفتگو نہ سنیں، یہ احتجاج کا ایک مہذب طریقہ ہے۔ میں آپ کی بات ہی نہیں سننا چاہتا، آپ دین کی بات کرو، فرقے کی بات کرتے ہو، آپ مسلک کی بات کرتے ہو، میں دین کی بات سننا چاہتا ہوں۔ عامت الناس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرتے تھے۔ صحابہ جب اختلافی باتیں کرتے تو کہتے بھئی کمرے میں آ جائیں گے، کمرے کا دروازہ بند کرتے، دروازے کے نیچے کپڑا رکھتے تاکہ باہر اندر کی آواز باہر نہ جائے، چونکہ اہل علم اختلافی باتوں کا وزن سہار لیتے ہیں، جب وہ باتیں عوام میں آتی ہیں تو عوام کی کلائیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ فقہا نے جب اختلافی باتوں کو لکھنا چاہا تو زبان انتہائی مشکل رکھی، فقہ کی کتابیں بڑی مشکل ہیں،
ایک عام آدمی اگر فقہ کی کتاب پڑھ کے سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا، اس کو مشکل کیوں رکھی؟ تاکہ اختلافی باتوں کی آمد الناس کو ہوا بھی نہ لگے۔ ان کم نصیبوں نے اختلافی باتوں کو ممبر و محراب پہ لیا، نتیجہ یہ کہ عوام پھٹ گیا۔ فرقہ پرست عوام خطیب کی بات نہ سنیں، اس کو مسجد میں جانے دیں، اس کو متوجہ کریں کہ بھئی آپ۔ دوسرا، اگر اس کو آپ عملی دیکھنا چاہیں تو عملی طور پر ہمارے ملک میں ایک ادارہ ایسا ہے جس نے عملاً فرقہ واریت کو ختم کر کے دکھا دیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فوج کا ادارہ۔ ہمارے یہاں لاکھوں نوجوان فوج میں، ایئر فورس میں، بری فوج میں، بحری فوج میں، ہوائی فوج میں کام کرتے ہیں۔ اسی پاکستان کے لوگ ہیں، انڈیا کے ہندو نہیں ہیں، بھارت رشیا کے دہریے نہیں ہیں، جاپان کے بدھے نہیں ہیں، اور چین کے دہریے نہیں ہیں، پاکستان کے لوگ ہیں۔ اور کب جا کے جوائن کرتے ہیں فورسز کو؟ وہ آرمی کو کریں، وہ نیوی کو کریں، وہ ایئر فورس کو کریں، جب جوان ہوتے ہیں۔ ایف ایس سی کے بعد جائیں گے، بی اے کے بعد جائیں گے، اور کہاں سے جائیں گے؟ پاکستان کی زمین سے جائیں گے۔ کہاں سے جائیں گے؟ جہاں مسلک کی ہوائیں چلتی ہیں۔ 20 سال تک ایک آدمی نے ایک گاؤں میں گزارا، جیلم کے گاؤں میں، سیالکوٹ کے گاؤں میں، جنگ کے گاؤں میں، تو اس کا ذہن بن چکا ہوتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہابی ہوں، مقلد ہوں، غیر مقلد ہوں، حنفی ہوں، وغیرہ وغیرہ، جو ہمارے ہاں جو نام پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر وہ آرمی کو جوائن کرتے ہیں۔ پھر 25 سال یا 30 سال ایک بیرک میں سوتے ہیں، ایک کچن میں کھانا کھاتے ہیں، ایک گراؤنڈ میں پریڈ کرتے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ کبھی بھی آج تک نہیں سنا ہوگا، قیام پاکستان سے لے کے آج تک، کہ فورسز کے درمیان کسی آرمی کے بیچ میں کسی جگہ پر پلٹون کے اندر فرقہ واریت کی لڑائی ہوگی۔ ہمارے ہاں روز سر پٹول ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جوان بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، ذہن بھی ہے، پیچھے سے گرومنگ بھی ہو چکی ہے، مسلک کی سوچ بھی ہے۔ وہاں کیوں نہیں؟ تو فوج 5 کام کرتی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت کے لیے جو کہتے ہیں فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی، ان کے لیے عملی منظر فوج ہے۔ فوج 5 کام کرتی ہے۔ ایک کام یہ کرتی ہے کہ چھاونیوں کے اندر جتنی مساجد ہیں، وہ نیوی کی ہیں، ایئر فورس کی ہیں، آرمی کی ہیں، ان میں صرف مسجد کا نام ہوگا، مسلک کا نام نہیں ہوگا۔ آپ کسی فورس کے یہاں چلے جائیں، جامع مسجد ابو ایوب انصاری بس، جامع مسجد ابو بکر صدیق بس، جامع مسجد علی مرتضیٰ بس، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں جو ایک لمبی گردان شروع ہوتی ہے، وہ وہاں کوئی نہیں ہوتی۔ مسجدوں نے جوڑنا تھا، اب مسجدوں کے دروازے پہ لگی ہوئی تختیاں امت کو توڑ رہی ہیں، تو اب امت کہاں جائے؟ اے خاص خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں، جس سے چراغاں آج اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ جس دین نے غیروں کے تھے دل لا کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ غالی کہہ رہا ہے۔ ایئر فورس والے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ مسجد پہ اوپر مسجد کا نام، مسلک کا، فرقے کا، گروہ کا، جماعت کا نام نہیں ہوتا، اور یہ بڑا خوبصورت پاکیزہ پیغام ہوتا ہے، ایک مثبت پیغام ہوتا ہے، ہوا کا لطیف جھونکا ہوتا ہے۔ جب آدمی گزرتا ہے تو ابو ایوب انصاری کا نام پڑھتا ہے، طبیعت خوش جاتی ہے۔ آگے جب آتا ہے حنفی، آگے جب آتا ہے رضوی، آگے جب آتا ہے دیوبندی، آگے جب آتا ہے بریلوی، آگے جاتا ہے اہل حدیث، تو یہاں سے پھر قبض شروع ہوتی ہے، گھٹن شروع ہوتی ہے، تعفن شروع ہوتا ہے، پریشانی شروع ہوتی ہے، فشار خون بڑھ جاتا ہے، اور مسجد کے اندر سے وہ جو تازہ ہوا کے جھونکے تھے، اس کے ساتھ صحراؤں کی گرم ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آرمی میں رہنے والوں کی سوچوں کے اندر 30 سال تک مسجدوں کو دیکھتے ہیں تو ماں سوائے خوشبودار ہوا کے جھونکے کو کچھ ملتا نہیں۔ اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اس وقت میری بات سن رہے ہیں، آپ اپنے محلے کی مساجد کو عالم تصور میں سوچیں، ایک مسجد دکھائیں جس میں صرف مسجد کا نام ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ لاکھوں مسجدیں اللہ کا شکر پاکستان میں ہیں، اذانیں گونجتی ہیں، لیکن ہر مسجد کے ساتھ مسلک کا، فرقے کا، گروہ کا، فقہ کا نام ضرور ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کام کیا کہ جتنے بھی خطبہ آرمی کے ہیں ان کو عنوان دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آزاد منشا جس پہ چاہے، ان فوج میں ایک ادارہ ہے، وہ چھاننی میں چھان کے احتیاط کے ساتھ قرآن و حدیث کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر ایسے عنوان نکالتے ہیں جو مسلمانوں کے مسلک کے نہیں ہیں۔ آج دیانت پہ جمعہ ہوگا، آج سچائی پہ جمعہ ہوگا، آج حقوق زوجین پہ جمعہ ہوگا، آج ہمسایہ کے حقوق پہ جمعہ ہوگا، آج محبت پہ جمعہ ہوگا، آج نظم پہ جمعہ ہوگا، آج صفائی پہ جمعہ ہوگا، آج اتحاد پہ جمعہ ہوگا، آج بدر پہ جمعہ ہوگا، آج حنین پہ جمعہ ہوگا۔ وہ جمعے عنوان وہ دیں گے جو مسلمانوں کے ہیں۔ اور ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جو قد اعظم اشتہار لگے ہوتے ہیں فریم کروا کر، ان فریموں والے اشتہاروں کے عنوان دیکھیں۔
مسجدوں کے اندر بڑے پڑھتے کوئی نہیں، باریک کتابت میں 4-4 فٹ کے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوتے ہیں شیشے کے اندر، اور اس کے عنوان کیا ہے؟ رفع الیدین کے ثبوت، ہاتھ نیچے باندھنے کے ثبوت، یا رسول اللہ مدد کہنے کے ثبوت، 11ویں 12ویں شریف کے ثبوت، یہ بڑے بڑے عنوان لگے ہوتے ہیں اور ان کو پڑھتے کوئی نہیں۔ آرمی کی مسجد میں کوئی لٹریچر نہیں پڑھو گا، قرآن ہوگا سادہ، قرآن پڑھو، کام سے کام رکھو۔ علماء کو پابند کیا جائے گا کہ جو جمعے کا خطبہ آپ کو دیا جائے گا آپ اس پہ گفتگو کریں گے، اس سے باہر گفتگو نہیں کریں گے۔ ہمارے یہاں کے علماء کے خطبہ کے جمعوں کے گفتگو کو عنوان دیکھ لیں۔ اور میرا ایک دوست لطیفہ سنایا کرتا ہے کہ اگر مولوی فلم بناتے تو لکھتے کہ ہم زکوٰۃ دے چکے صنم، فلم کا نام۔ مسیت میرے ویر دی، یہ مولویوں کی فلم کا نام ہوتا ہے۔ وہابی دا کھڑاک، یہ فلموں کا نام ہوتا ہے۔ حلوے کا جلوہ، یہ فلموں کے نام ہوتا ہے۔ اگر مولوی فلمیں بناتے تو ہم زکوٰۃ دے چکے صنم، یہ ان کی فلموں کے نام ہوتے ہیں۔ وہابی دا کھڑاک، حلوے کا جلوہ۔ اب یہ ہمارے ہاں جو مساجد کا عنوان ہے، پورا جمعہ آدمی کانوں میں انگلی ڈال کے بیٹھتا ہے کہ یہ کن بات، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آئے۔ اقبال جو کہتے ہیں، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ عوام کی 7 سال 8 سال جب MBBS کا طلبہ پڑھتے ہیں نا کتابوں میں MBBS کی باتیں، اور اس کے بعد جا کر پھر وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں، تو وہ ہاؤس جاب اور کتابوں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے۔ کتابیں 100 سال پہلے 200 سال پہلے کسی ڈاکٹر کی لکھی، جب ہاؤس جاب آپ کرتے ہیں تو ڈاکٹروں کے ہسپتالوں کے مریضوں کو دیکھتے ہیں زندہ، ان میں مرضوں کو دیکھتے ہیں تو مرضیں کہیں جا رہی ہیں، کتابیں کہیں جا رہی ہیں۔ اب کتابوں اور مرضوں کے درمیان جو بیچ میں موافقت ہے وہ ہاؤس جاب پورا کرتا ہے۔ 1 سال پورا لگاتے ہیں کہ کتابوں سے عملی مریضوں کی طرف ہو۔ ہمارے خطبہ کو ہوا کوئی نہیں لگی کہ عالمی مسائل کیا ہیں، آفاقی مسائل کیا ہیں، امت کے نبض کیا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک حکیم تھا تو اس نے حکمت کرتا تھا، بیٹے کو ساتھ لے جاتا تھا کہ تم بھی حکمت سیکھ لو، میرے ساتھ چلو۔ میں ایک دن حکمت پہ گیا تو اس نے جا کے اس کو چیک کرنے کے بعد کہا کہ آپ نے مالٹے تو نہیں کھائے؟ تو مریض نے کہا مالٹے کھائے تھے۔ اس نے کہا اس لیے مسئلہ ہو گیا، یہ دوائی لو۔ واپسی بیٹے نے پوچھا بابا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مالٹے کھائے تھے؟ کہنے کہ وہ 4 پے کے نیچے چھلکے پڑے تھے۔ اس نے پٹی باندھ لی کہ آئندہ مریض کی 4 پے کے نیچے دیکھنا ہے۔ کسی جگہ اکیلے اس کو دیکھنے کا موقع مل گیا مریض کو، تو وہ گدھے کے اوپر دوہنگی ہوتی ہے اس کی 4 پے کے نیچے، اس نے کہا بابا آپ نے گدھا تو نہیں کھایا؟ اس نے کہا سمجھ گیا بھئی یہ آپ نے گدھا تو نہیں کھایا؟ کہنے کیوں؟ کہنے کہ آپ کی 4 پے کے نیچے وہ گدھے کی دوہنگی پڑی ہے، لگتا ہے آپ نے گدھا کھایا تھا۔ ہمارے ہاں خطیبوں کو دوہنگی دیکھ کر گدھے کھانے کا رواج ہوتا ہے۔ نہیں پتہ کہ عوام کے مسائل کیا ہیں، جوانوں کے مسائل کیا ہیں، تاجروں کے مسائل کیا ہیں، کاشتکاروں کے مسائل کیا ہیں۔ میں خطیب کے پاس بیٹھا تھا، ایک فون آیا کہ یہ بیان کرنا ہے۔ کس پر؟ کہ رفع یدین نہ کرنے پر۔ اس نے کہا میں تو کرنے کا قائل ہوں۔ اس نے کہا یہاں تو نہ کرنے پر، کہنے کہ پھر 20,000 لگیں گے، مجھے مطالعہ نیا کرنا پڑے گا، پہلے 10,000 پہ بک ہو رہا تھا۔ اگر رفع یدین کرنے کے دلائل کروانے ہیں تو وہ تو مجھے یاد ہیں، وہ 10,000 میں کام ہو جائے گا۔ چونکہ تم نے کروانا ہے رفع یدین نہ کرنا، اس کے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، جس کے لیے 20,000 کی تشخیص ہوگی۔ تو اب یہ ہمارے حال ہے۔ چند خطبے ہیں جو پورے سال چلتے ہیں، نہ لطیفے بدلتے ہیں، نہ مثالیں بدلتی ہیں، نہ واقعات بدلتے ہیں، نہ شعر بدلتے ہیں، نہ جملے بدلتے ہیں، نہ جگت بازی بدلتی ہے۔ کہ مطالعہ کرتے ہیں، کتابیں پڑھی ہیں کہ ماشاءاللہ، کہ نہیں پڑھی ہیں پڑھی نہیں ہیں۔ ایک ہے کتابیں پڑھی ہیں، ایک ہے کتابیں پڑھی ہیں، کہ کتابیں پڑھی ہیں پڑھی نہیں ہیں۔ تو دوسرا فوج یہ کام کرتی ہے کہ عنوان دیتی ہے، اور عنوان کتنے سکہ بند ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتا ہے، اتفاقی موضوع ہوتا ہے، دین کے مسائل ہوتے ہیں، طلبہ لوگوں کے لیے مناسب۔ ہمارے ہاں وہ کوئی نہیں۔ اور تیسرا خطباء کو گورنمنٹ دھارے میں لے آتے ہیں، جس طرح پروفیسر گورنمنٹ جاب کرتا ہے، جنرل گورنمنٹ جاب کرتا ہے، فوج کے خطباء بھی گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں، ان کو کوارٹر ملتے ہیں، تنخواہیں ملتی ہیں، پینشن ملتی ہے، جاب ملتی ہے، سارا بزنس ملتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم نے وائلیشن کی تو سارے مفادات سے محروم ہو جائیں گے۔ اب میں پروفیسر ہوں تو مجھے گورنمنٹ کے لا کو بیل کرنا، میرے لیکچر دیتے ایسا جملہ آ جائے گا جو میرے
مسلک کے خلاف جائے گا میں نہیں بیان کر سکتا چونکہ میں پروفیسر ہوں۔ تو ہمارے یہاں خطبہ کو گورنمنٹ کے دھارے میں نہیں لیا جاتا۔ اگر خطبہ کو بھی گورنمنٹ دھارے میں لیا جائے تو وہ بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں۔ اور چوتھا یہ ہوتا ہے کہ ان میں 2 باتیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان اور اسلام، اس سے نیچے نہیں آنا۔ میں نے ایک خطیب سے پوچھا آپ کا جواب کہنے کہ ہمارا 2 سال کے بعد بدل جاتا ہے، کبھی پنو عاقل، کبھی کھاریاں، کبھی کوئٹہ، کبھی مستونگ، کبھی بلوچستان، کبھی سرحد، چاروں صوبے پھر آتے ہیں پاکستان کے بڑے بڑے معروف اور گلگت پہ بھیج دیتے ہیں تاکہ پاکستانیت سے نیچے نہ اتریں اور اسلام سے نیچے نہ اتریں۔ اور پانچوں یہ کام کرتے ہیں کہ ان کے ہاں کورٹ مارشل ہوتے ہیں، اگر کوئی وائلیشن کرے ان چیزوں کی تو سزا وہ ہوتی جس سزا کو سپریم کورٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ ان 5 کاموں کے کرنے کے بعد 30 سال تک 25 سال تک ایک کمرے کے اندر، ایک بیرک کے اندر، ایک گراؤنڈ کے اندر، ایک جاب کے اندر رہنے والے لڑتے نہیں ہیں، چونکہ ان کو مسجدیں بھی محبت کا پیغام دے رہی ہیں، مولوی بھی محبت کا پیغام دے رہے ہیں، پاکستان اور اسلام سے نیچے اترتے نہیں۔ اور اگر 1 مہینے کے لیے ہمارے سولین خطیب فوج میں چھوڑ دیے جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کیا انجام ہوگا۔ مصروف عمل ہے سازش میں صیاد سے گل چیں 8 پہر، مرغان چمن ہے خوف زدہ انجام گلستان کیا ہوگا۔ 1 مہینے کے لیے پاکستان کے بڑے لچھے دار، ترہ دار، گرج دار، چمکدار، سریلے، جوشیلے مولوی فوج میں چھوڑ دیے جائیں تو سارا اسلحہ فوج پہ استعمال کروا دیں گے۔ اگر کوشش کی جائے تو اگر پاکستان میں فرقہ واریت کو ختم کرنا ہے تو کوئی ناممکن نہیں ہے۔ پاک فوج نے اپنے عزم کے ساتھ، نظم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، پالیسیوں کے ساتھ اپنے اندر رہنے والے 6 لاکھ یا 10 لاکھ جتنے بھی جوان ہیں ان کو 30 سال تک فرقہ واریت سے بچا کے فارغ کیا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ مخلص ہو تو پاکستان کی سویلین سوسائٹی میں بھی فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ ایک ڈی سی صاحب پورے ضلع میں جس عالم کا چاہیں داخلہ بند کر سکتے ہیں، مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، جب چاہیں۔ تو اگر ایک ڈی سی صاحب یہ چاہیں کہ پاکستان میرے ضلع کے اندر جتنی مسجدوں کے اوپر نام ہیں، نام کے علاوہ مسلک والے ساری چیزیں کھرچ دیں تو کیوں نہیں ہٹا سکتے؟ نظر بند کر سکتے ہیں 3 مہینے کے لیے ایک محدث کو، فقیہ کو، عالم کو، تو مسجدوں کے نام کیوں نہیں کھرچ سکتے؟ گورنمنٹ چاہے تو یہ کر سکتی ہے پھر، لیکن جب تک فرقہ واریت رہی ہماری ساری توانائیاں ہمارے خلاف ہوں گی۔ اس لیے کافر خوش ہوتے ہیں کہ جب تک مسلمان دین پہ تھے تو کافر مسلمان ہو رہا تھا، اور جب مسلمان فرقوں پہ آ گئے تو مسلمانوں کو کافر کرنا شروع کر دیا۔ فرقہ واریت کے پہلے دنوں میں کافر مسلمان ہوتے تھے، فرقہ واریت کے عروج کے موسم میں مسلمان کافر ہو رہے ہیں۔ آپ نے کب سنا کہ کس خطیب کے ہاتھ پہ، کس شیخ کے ہاتھ پہ کب کوئی مسلمان ہوا؟ ماضی میں سنتے تھے فلاں شیخ کے عالم، فلاں صوفی، فلاں ولی کامل کے ہاتھ پہ 10,000، 2,000، 50,000 مسلمان ہوئے۔ اب کب ہوئے؟ اب یہ ہے کہ مسلک بدلنے پہ خوشی ہوتی۔ میں جھنگ میں تھا تو جلوس نکل رہا تھا جمعے کے بعد، میں کہیں جمعہ پڑھ کے نکلا تو میں نے کہا یہ کیسے؟ کہنے کہ ایک فلاں آدمی جس کو ہار ڈالے ہوئے تھے اس نے مسلک بدل لیا، پہلے فلاں مسلک کا تھا اب اس مسلک ہو گیا۔ اب جب یہ سوچ ہوگی کہ مسلک بدلنے کو فتح کہیں گے، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کوئی ہندو مسلمان ہو جائے تو خوشی تب ہوگی جب مسلمان ہونے کے بعد میرے مسلک میں آئے تو، اور اگر میرے مسلک میں نہ آئے تو مجھے یقین جانو اس کے ہندو کے مسلمان ہونے کی خوشی نہیں ہوگی۔ اگر اس نے دیوبندی ہونا تھا، اگر اس نے بریلوی ہونا تھا، اگر اس نے حنفی ہونا تھا، اس نے اگر غیر مقلدی ہونا تھا، اگر اس نے وہابی ہونا تھا، اس سے بہتر تھا ہندو ہی ہو جاتا۔ یہ میں نے جملے خود سنے۔ اس کا مسلمان ہونا تب قابل قبول ہے جب مسلمان ہونے کے بعد میرے فرقے میں ہے، اور عہد نبوت میں کسی آدمی کا مسلمان ہونا سب کچھ کافی تھا۔ یہ میں نے چند باتیں اس لیے عرض کی کہ بچوں کی کونسلنگ کریں، خطبہ کی کونسلنگ کریں، اور وہ جو میں نے ایک کتاب آپ کو عرض کی تھی اگر آپ کے لیے ممکن ہو، اختلاف رحمت، ڈاکٹر اختر اعظمی، ان کی کتاب ہے، خطبہ کے لیے، واعظین کے لیے، مقررین کے لیے، مدرسین کے لیے، کہ مہربانی کرو اپنی گفتگو میں ایسی بات کرو جس سے امت کو کھویا ہوا مقام مل سکے۔ اگر اس چیز کا خیال نہ رکھا گیا تو ہر آنے والا دن ہر آنے والی رات بدتر، اور ہر طلوع آفتاب بدترین پیغام لائے گا۔